تو اللہ کے نبی پنجوں پر چلتے گئے، پنجوں پر، تو ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، خون رسنے لگا۔ جب چڑھنے کا وقت ہے تو اب تھوڑا سا چڑھے اور اس کے بعد نہیں چڑھ سکے، پاؤں زخمی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کندھے پر بٹھایا تو سارا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے، آپ کو اندر نہیں جانے دیا، باہر بٹھایا اور سوراخ بند کیے پتھروں سے، پھر بھی سوراخ باقی تھے، پگڑی اتاری، اس کو پھاڑ کے بند کیے، پھر بھی باقی تھے، کرتا اتار دیا، اس سے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، اس پر اپنی ایڑی کو رکھا نا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جو سانپ ڈس رہا تھا نا، وہ اپنے اس فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ یہ احتجاج کر رہا تھا مجھے زیارت کرنے دو، ایڑی ہٹاؤ، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج میں ڈس رہا تھا، اور اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اپنا آپ بتلائے کہ میں ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اندر آئے، کہا یا رسول اللہ اندر آئیے۔ آپ اندر آئے، اندھیرا گہرا، اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر کرتا پگڑی نہیں ہے، تھوڑی سی سفیدی آئی تو کیا دیکھا، نہ کرتا نہ پگڑی، ابو بکر کرتا پگڑی، اشارہ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ سے مجھے ڈر لگا کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے ان کو بند کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے، اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ فوراً جبریل آیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور اسے جنت میں آپ کا ساتھی بناتا ہوں۔ آپ کھوجی کے پیچھے چلتے چلتے قریش مکہ پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ایک بیل کو اگایا جو کہ بہت بڑا اس کا منہ ہے، وہ بیل نے یوں شاخیں پھیلائیں، اس میں اللہ نے مکڑیوں کو بھیجا، مکڑیوں نے جالے تان دی، جالے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو کھوجی نے کہا یہاں نشان ختم۔ تو امیہ بن خلف نے کہا یہ جالا نہیں دیکھ رہے ہو، یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگا ہوا، کہاں لے کے آ گئے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، نشان یہی ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی، اب اللہ ایک جملہ اتارتا ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بھی آپ کو سنا ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ مروایا کہ نہیں مروایا؟ پہلے ہی ہمیں پتا تھا۔ اور اب ایک اور جملہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ لا تحزن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، ان الله معنا، لا تحزن۔ ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا، اپنا فکر بھول گیا، اور اللہ کے نبی کا غم لگ گیا، اس کی وجہ سے لفظ آیا لا تحزن۔ اگر ابو بکر کی کیفیت اپنی جان بچانے کی ہوتی جیسے بنو اسرائیل کی تھی تو پھر اللہ کا قرآن کہتا لا تخاف، ابو بکر کیوں ڈر رہے ہو، لا تخاف، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ابو بکر کی کیفیت کو شیشے میں اتارا اور تمہارے سامنے پہنچایا، اذا قول صاحب، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے جگر ابو بکر، میری ہلاکت کا غم نہ کر، نہ غم کھا میرا، ان اللہ معنا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اللہ نے دو تصویریں دکھائی ہیں قرآن سے، ایک کہہ رہے ہیں مروا دیا، دوسرے کہہ رہے ہیں ہے یا رسول اللہ آپ کا کیا بنے گا، میری خیر ہے، آپ کا کیا بنے گا؟ تو اللہ ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا۔ چونکہ بنو اسرائیل نے جملہ اتنا پستی کا کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معیت سے نکال کر کہا ان معی ربی، میرا رب صرف میرے ساتھ ہے، میرے تو فعل تم بھی بچو گے۔ اور ابو بکر اتنی بلندی پر بول رہے تھے کہ اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو بھی سمیٹا، کہ تیرے ساتھ بھی رب ہے اور میرے ساتھ بھی رب ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہیں بیٹھ کر امیہ نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اندر منہ کر کے، تو آپ نے مسکرا کر کہا دیکھو یہ پیشاب کر رہا ہے، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان اللہ حائل ہو چکا ہے۔ ایک اور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، وہ کہنے لگے پہلے آنکھوں سے دکھاؤ کہ فرعون مر گیا ہے تب ہم مانیں گے۔ تو ایک موج نے فرعون کو اچھالا اور کنارے پہ پھینک دیا کہ وہ دیکھو مرا پڑا، کہنے ہاں اب ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ایو جا ایک خدا سانو بھی لے لے، دل کردہ ہے کہ سجدہ کریے، ان کا انکم قوم تجہلون، تسی کھلیاں دے لے بے وقوف اتنی رب کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر جیسا خدا لے کر دو۔ موسیٰ بھی زندہ، ہارون بھی زندہ، میرے نبی پہ اللہ نے موت کو طاری کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، اور عمر نے تلوار نکالی جو کہے گا میرا نبی فوت میں قتل کروں گا۔ ہاں ابو بکر آئے بنت خارجہ سے دوڑتے ہوئے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، پیر کا دن، گرم دوپہر، 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور 11 ہجری، اور دوپہر گرم، اور آ کر چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ماتھوں کو چوما اور گرم آنسو ٹپکے کا واہ صفیہ، واہ خلیلہ، واہ نبیہ، ہائے آج میرا دوست گیا، میرا نبی گیا، میرا حبیب گیا، لا یجمع اللہ علیک الموتتین عبدا، اے میرے حبیب بس یہ ایک ہی موت ہے، اب قبر میں روح ڈال کے پھر روح نکالنے والی موت اللہ آپ پہ کبھی نہیں لائے گا، آپ کو بس یہ ایک ہی موت ہے، دوسری نہیں ہے۔ پھر آپ آئے تو ممبر کی طرف بڑھے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، عمر کھڑ کر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا، انکار کر دے، کہ نہیں بیٹھتا۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سنو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا لیا اور اللہ نے ان کو موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ یہ تو ابو بکر ہے، ابو بکر اس کو کون ملے؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ابو بکر کو چھوڑو، وہ تو بہت عظیم ہستی ہیں۔ رنگیلے کا نام سنا ہے؟ بولو، رنگیلے کا نام سنا ہے نا؟ وہ جو اداکار تھا، 1996 میں ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی کہ فلمی دنیا میں آپ لوگ کام کرو، ہمارا کام تو جانا ہے، جس کا سودا نہیں بکتا وہ سائیکل پہ پیچھے باندھ کے پھیری لگاتا ہے، ریڑھی پہ ڈال کے پھیری لگاتا ہے، تو ہم بھی تبلیغ والے کو پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے، کوئی خریدار ملے۔ تو اللہ کا فضل ہے، جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے۔ تو اللہ نے مولانا الیاس کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا، اللہ نے آج مجمع اکٹھے کر دیے، کبھی سوچا بھی نہ تھا، کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح 6 بر اعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دے گا۔ تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا، ان کا دن رات ہوتا ہے، رات دن ہوتا ہے، دن میں سوتے ہیں، رات کو جاگتا، میں رات کو جاگنا پڑتا تھا فجر کی اذان تک۔ تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے، اس مسجد کے جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے، انسان جو ہوئے ہو ہی جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو مجھے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا اچھا، تو میں ان کے دروازے پر گیا، میں نے کہا حضرت آج رنگیلا آ رہا ہے، صرف آپ کو بتانا تھا۔ کہا اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا۔ میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہوں، وہ تو آئے گا کوئی 2 بجے، کہیں مجھے آ کے اٹھا دینا، میں ضرور آؤں گا۔ تو رات وہ آیا 2 بجے، تو میں نے جا کے اٹھایا، وہ مولوی صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کی ساری رنجش ہی ختم ہو گئی۔ کہا بھائی بڑا کام ہے، کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو؟ تو میں تمہیں اب رنگیلے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس نے وہی نمازیں